بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو پرخلوص بھرا سلام۔ ایک دن شاہ جہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی بھٹک گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے، جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، چرواہے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ پینے کے لیے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ کو چرواہے کی یہ بات بہت پسند آ گئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں سے آتا؟ بادشاہ نے درخت کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور چرواہے کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا انعام۔ ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ چرواہا خوش ہو کر گھر لوٹ گیا۔ اپنا کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو باہر سے آئی، اس نے پتا منہ میں اٹھا لیا اور چرواہے کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ چٹ کر گئی۔ یہ دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا اور یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آن پہنچا۔ چرواہا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگائے وہ جامع مسجد دہلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو چیخ پڑا، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی اور وہ بڑے ایک پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور ٹوکتے ہوئے بولا، چوری کرنا بری بات ہے اور وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پر بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ چرواہا گاؤں کی طرف یہ کہتا، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگائے وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی تو وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بہت خوش ہوئے، مگر جیسے ہی ان لوگوں نے برتن کھولے تو ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن چرواہے کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں اور اس کے شور سے گاؤں کے تمام لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتا دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت سمجھا۔ چرواہا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگایا کہ داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ سلامت کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر مناسب بھاگنا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا، اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔